تو اب آگے دیکھیے کیا ہوا. سورہ شعراء 126 سورت ہے 192 سے 195. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ روح الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے, اس کے ساتھ روح الامین نازل ہوئی ہے تیرے دل کے اوپر اس کے لیے تاکہ تو خبردار کرنے والوں میں سو جائے, واضح عربی زبان کے ساتھ. اب جناب کیا ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کس نے اس کو نازل کیا, روح الامین کو, روح القدس کو کون نازل کر رہا ہے؟ بھئی میں بول رہا ہوں, میرے الفاظ کو اور اللہ کے الفاظ کو آپ فرق کر سکتے ہیں یا ملا رہے ہیں آپ دونوں چیزیں؟ میں جو بول رہا ہوں وہ میرے الفاظ ہیں, جب اللہ یہاں کہہ رہا ہے تو اللہ کی بات ہے. دو فرق سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ, یہ ملا رہے ہیں. یہاں دیکھیں, یہاں اللہ نے ابھی ہم نے بتایا روح القدس پیچھے نازل ہوئی تھی, جب آیتیں بدل کے اللہ نے کیا, اب یا کہہ بھی رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے. روح القدس روح الامین کو کس نے نازل کیا؟ رب العالمین نے. کہ آپ لے کے آ گئے, آیت لے کے آئے. یہ مت کہنا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم نے گھڑ لیا. اگر یہ کہا اللہ کہہ رہا ہے وہ کہیں گے اس نے خود گھڑ لیا. یہ میں نہیں, یہ اللہ کا تعالیٰ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے سب. تو کہتا ہے نزل بہ روح الامین, اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے روح الامین, یعنی اللہ کے کلام جو ورڈز ہیں, یہ پھر بتا رہا ہوں میں, یہ ورڈز ہیں خالی, یہ اس کے ورڈز ہیں, یہ کلام ہے, یہ کتاب ہے, لیکن اس کی روح کیا ہے, وہ اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کی روح الامین نازل ہوئی. یہ آج امانت دار روح نازل ہو رہی ہے اس وقت. ابھی تھوڑی دیر پہلے روح القدس کہا اس کو اللہ نے, اس سے پہلے جبریل کا دشمن بنایا, اب روح القدس اور روح الامین کو بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ آیت ہے, میں تو اسے ریپیٹ کر رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ نزل بہ روح الامین, امانت دار روح اس کے ساتھ نازل ہوئی, اس کلام کے ورڈ کے ساتھ. یہ جو اللہ کے ورڈز ہیں اس کے ساتھ روح الامین نازل ہو رہی ہے, امانت دار روح, یعنی ٹرسٹ وردی, یعنی آپ اس پہ توکل کر سکتے ہیں, بھروسہ کر سکتے ہیں. کس پہ بھروسہ کریں گے؟ جو آیت امانت دار روح نازل ہو رہی ہے. نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, تیرے دل کو تاکہ تو خبردار کرے. کس زبان کے ساتھ؟ بلسان عربی مبین, عربی زبان کے ساتھ. ہر زمانے میں پیچھے سے ہسٹری سے آ جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اور آج تک اور ہر زمانے تک, یہ یاد رکھیں کہ یہ عربی زبان کے ساتھ ہوگی. روح الامین جو آئے گی, اس کی روح, امانت دار روح کس زبان میں آئے گی؟ کیونکہ عربی زبان میں الفاظ لکھے ہوئے نا, تو عربی زبان کے ساتھ اس کی روح آئے گی. خالی انگریزی اردو سے نہیں آ رہی ہے, لیکن عربی زبان کے ساتھ, تاکہ ویریفائی آپ کر رہے ہیں, لیکن ٹرانسفر اردو زبان میں ہو رہی ہے اس وقت. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ سن رہے ہیں اردو میں ہی, تو وہ آپ کی زبان میں ہو رہی ہے ٹرانسفر, لیکن عربی زبان کے ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ میں عربی زبان ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں اور آپ ویریفائی بھی کر رہے ہیں. اور جس کو عربی آتی ہے وہ زیادہ چیزیں سمجھ سکتا ہے, جس کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ ترجمے پہ غور کرے, تھوڑا بہت ملتا ہوا نظر آ جائے گا اس کو. اردو میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ بہت سے الفاظ اردو کے عربی کے سملر مل جاتے ہیں. تو عربی زبان کے ساتھ آ رہی ہے روح. تو یہ پیچھے پروسیس چلا ہے, تو اس کے پروسیس کو یاد رکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی روح کو نازل جب کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک بشر تعلیم دیتا ہے. یہ جو روح آئی ہے اس کو بشر نے تعلیم دی ہے, جس کی جانب بے حرمتی کرتے ہیں عجمی زبان کہہ کر. یہ واضح عربی زبان ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنا, اس کو کیا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ آئے, میں ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمے میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, عربی اور ترجمہ ایسے ہی کر رہا ہوں نا. اب کیا ہوا, جب وہ بات اردو میں آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی, اس کی عربی کی بات ٹرانسفر ہو کے اردو زبان میں سمجھ میں آ گئی, تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جو ترجمہ ہے نا, جو اردو زبان میں بولا گیا ہے, اس وقت اردو زبان کی بات ہو رہی ہے, اس کی بے حرمتی کہتے ہیں. یہ محمد شیخ نے آپ کو بتایا, یہ ان کا کانسیپٹ ہے. باقاعدہ پوائنٹ کریں گے آپ کو یہ بات, چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں. وہ اس کی اللہ کہہ رہا ہے بے حرمتی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتا ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, یہی عربی زبان ہے. جب بھی روح ٹرانسفر ہوتی ہے کسی بھی لینگویج میں, طریقہ میں نے پیچھے بتا چکا ہوں کیسے ہوتی ہے.
تو جب وہ اس طریقے سے روح سامنے آتی ہے تو لوگ اس ترجمے کو, اس ٹرانسلیشن کو یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ اس آدمی کا کانسیپٹ ہے جس کے تھرو یہ آئی. تو اللہ اسی اسپرٹ کو کہتا ہے یہ عربی مبین ہے. میں نے آپ کو کہا تھا جب بھی کوئی پرنسپل ٹرانسفر ہو جائے گا کسی اور لینگویج میں آپ کی زبان میں, وہ پرنسپل وہی رہے گا. تو قرآن کی آیت کی روٹ ٹرانسفر جب زبان دوسری زبان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں رہتا, وہ ایک ہی بن جاتی ہے اسپرٹ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے حرمتی کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اجمی ہے, تو اللہ کہتا ہے وہی عربی مبین ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا؟ بتائیں, جلدی بتائیں بھائی پلیز, آپ کے سمجھ میں آئے؟ میں نے آپ سے جملہ, یعنی جو آیات کی وضاحت ہوئی زبان اردو زبان میں سن رہے ہیں نا آپ, وہ جو آیت کا میں ٹرانسلیشن کرتے جا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں, وہ جو اسپرٹ آ رہی ہے اس کی, کہتے ہیں یہ اس کی سمجھ ہے یہ, یعنی اللہ شاید کچھ اور بات کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہی عربی مبین ہے. جب بھی عربی مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح عربی. عربی واضح جب ہوتی ہے جب دوسری زبان میں اس کی اسپرٹ ٹرانسفر ہو جائے. خالی ترجمہ نہیں کہہ سکتے, اور خالی جب تک کہ وہ میں نے بتایا نا وہ طریقے پروسیس جس طرح آ رہا ہے, مکان چینج ہو رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے رول امین آ رہی ہے, رول امانت دار روح ہے, اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور یہ رول قدوس ہے, یہ تقدیس والی روح ہے, یہ بشارت ہے اور ہدایت ہے, یہ بدل بدل کے اس کی روح ایسنس آئی نا. تو آپ نے آیتیں سنی, جب یہ پروسیس ہوا تو ایسنس آئی, جب روح آئی تو کون سی زبان میں سن رہے ہیں آپ؟ اردو میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہ اس کی پہچان بتا رہا ہوں. روح سمجھ میں, روح کا طریقہ کیسے سامنے آتا ہے, روح سمجھ میں کیسے آتی ہے, روح سامنے کیسے آ رہی ہے, وہ طریقہ اللہ بتا رہا ہے. اور خود ہی اللہ نے آگے کلیئر کر دیا سورہ فصلت کے اندر 41 44 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اگر ہم قرآن پڑھائی کو اجمی غیر عربی بناتے تو ضرور وہ کہتے اس کی آیت مفصل کیوں نہیں ہے. کیا اجمی اور عربی کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے, اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے اوپر اندھا پن ہے, اور وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. یعنی اللہ نے یہاں بتایا کہ ہم نے اجمی میں قرآن کیوں نہیں بنایا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِي, اجمی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی غیر عربی زبان, یعنی اردو ہو, انگریزی ہو, فارسی, دنیا کی کوئی بھی غیر عربی زبان, ایون جو عربی بولتے ہیں وہ بھی غیر عربی ہے. کون جو عربی زبان بول رہا ہے؟ عرب. یعنی انسان جو بات چیت کر رہا ہے, چاہے عربی زبان میں بات کر رہا ہے, چاہے اردو زبان میں بات کر رہا ہے, انگریزی, سب غیر عربی زبان ہے, سوائے اللہ کی قرآن عربک جو ہے وہ ہے عربی, قرآن مبین, عربی مبین. اس کی روح جب الفاظوں کی ٹرانسفرنس ہے وہ صرف یہیں سے ہے. لیکن ایک عرب کوئی عربی زبان میں عربی بات کر رہا ہے, وہ ایسے ہی ہماری طرح اجمی میں بات کر رہا ہے, کیونکہ وہ جو جملے بول رہا ہے اس کی جو روح ہے وہ ہماری طرح کی روح ہے. سمجھے میری بات کو؟ میں اگر بات چیت کروں آپ سے, کوئی بات چیت کروں گا, کوئی بھی بات چیت کروں گا, وہ میری بات کی روح سمجھیں گے آپ. اسی طرح ایک عربی بات کر رہا ہے, عربی زبان میں بات کرے گا, لیکن وہ اپنی بات بتائے گا, لیکن اللہ کے کلام کی روح نہیں بتا رہا. وہ آپ عربی زبان میں بول رہے ہیں, وہ ہماری طرح بات چیت کر رہا ہے عربی زبان میں. عیسائی ہیں, یہودی ہیں, عربی یہودی ہیں, عیسائی یہودی ہیں, ایتھیسٹ یہودی ہیں اور عربی ہیں. عربی کا زبان بولنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. قرآن کی عربی کی روح کی بات ہو رہی ہے یہاں, اللہ کے کلام کی روح کی میں بات بتا رہا ہوں. تو اللہ کہہ بھی رہے اگر ہم قرآن کو اجمی بناتے عربی زبان کے علاوہ, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, وہ کہتے اس کی آیت کی تفصیل کیوں نہیں ہے. تو اس کے معنی قرآن عربی جو ہے, جو قرآن میں اللہ نے عربی پریزرو کی ہوئی ہے, وہ مفصل زبان ہے. قرآن کی عربی کی بات کر رہا ہوں میں, مفصل زبان ہے. تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا, اگر ہم بناتے قرآن کو اجمی میں, نان عربک میں, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ, تو وہ ضرور کہتے اس آیت کی تفصیل کیا ہے, کیوں نہیں ہے. تو آگے کہتا ہے اعجمی و عربی, کیا اجمی اور کیا عربی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ, کہہ دو وہ روح جو ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. جب اس کی روح ٹرانسفرنس ہو گئی اجمی زبان میں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کیا اجمی کیا عربی کر رہا ہوں یہ. یعنی اگر آپ کو ٹرانسلیٹڈ روح اسپرٹ فارم اجمی میں سمجھ میں آ رہی ہے, الٹیمیٹ میں تو آپ اپنی زبان میں سمجھیں گے, مگر وہ عربی کو اس نے اللہ کہتا ہے اجمی و عربی, کیا اجمی و عربی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا,
کہہ دو وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں اس آیت پر روح پر، ہدم و شفا، ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یہ اس کی ایسنس آپ ٹرانسلیٹ انگلش میں کر دیں، جرمن میں کر دیں، فرینچ میں کر دیں، اٹالین میں کر دیں، کوئی بھی عجمی ہو دنیا میں، مگر بشرطے جس طرح میں نے آپ کو پروسیس سمجھا دی جس طریقے سے ہو رہی ہے وہ طریقہ وہی ہونا چاہیے، اس طریقے کے علاوہ نہیں ہو رہی ٹرانسفر ہو. ٹرانسلیشن از ناٹ انف، اونلی ٹرانسلیشن میں کر دوں. ٹرانسلیشن کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ الشورى اس کی 26 190 اور 199 وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اور اگر ہم اس کو یعنی روح کو کسی عجمی میں زبان میں نازل کر دیتے اور اس نے اس کو ان کے اوپر سامنے پڑھتا ہوتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے. یعنی کہ اللہ یہاں اس آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اگر ہم، جو کہ ہم نے کیا نہیں، اگر ہم عجمی پہ نازل کر دیتا یعنی نان عربک میں، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بعض عجمی زبانوں میں اللہ کا کلام اپنا نازل کر دیتا اور پھر وہ کوئی آدمی فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ اور اوپر ان کے سناتا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ کہنا پڑا ہے کہ عربی زبان کیونکہ عربی میں کیوں نازل کرا، تو اللہ نے بتا دیا مفصل لینگویج ہے، وہ مفصل ہے عربی قرآن. لیکن اگر کہہ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں ہماری زبان میں تو ہم شاید ایمان لے آتے. اللہ کہتے بعد میں اگر کہہ رہے لگا اگر ہم نازل کر دیتے عجمی میں اور وہ ان کو پڑھ کے سنا تب بھی ایمان نہیں لاتے وہ. تو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ کبھی بھی اگر ایمان نہیں لانا تو عربی بھی ایمان نہیں لا رہا. اس میں تو لینگویج بیریئر اللہ خود ہٹا رہا ہے، لیکن بشرط کہ عربی قرآن کو رکھنا ضروری ہے سامنے. نان خالی عربی یعنی اگر میں تقریر یہاں اس وقت کروں بغیر قرآن ایک عربی زبان کے تو وہ صحیح نہیں ہے. قرآن ایک عربی تو لازمی ہے کیونکہ وہی رول امین، اس رول امین رول امانت دار اللہ کلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ کلام کی روح امانت دار روح اور اللہ کے کلام کی مقدس روح آتی عربی قرآن عربی اللہ کے کلام سے، ورنہ تو آپ کی اور میری ہو جائے گی روح، وہ انسان جو بولتا ہے. سورہ رات 13 اس کی 37 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اور اسی طرح ہم نے حکم کو عربی میں نازل کیا ہے، اور اگر تم نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو نہ تو تیرا کوئی سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا. دیکھیے پھر وہی آ گیا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسی طرح ہم نے نازل کیا حکم کو عربی میں، یعنی وہی کلام جو ہے اللہ کا کلام، میں اس کلام کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کیونکہ عربی میں ہے اس کا حکم جو ہے عربی ہے، ہر چیز عربی بتا رہا ہوں میں. قرآن ایک عربی جو حکم مبین ہے وہ اللہ کی طرح، اللہ کے کلام کی روح کی سمجھ رہے ہیں آپ. جو انسان عربی بول رہا ہے وہ اس کی روح ہے، اس آدمی کی. لیکن اللہ کے کلام کی روح عربی زبان سے جب یہ آئے گی، جب اللہ کے کلام کو بولے تو حکم اللہ کا عربی رکھا ہوا میں نے. یعنی آپ گورن کیسے کریں گے، یعنی اس کی کیسے حاکم کیسے بنائیں گے آیت کو کہ بھئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں، آپ آیت سامنے عربی میں لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں. تو حکم ہمیشہ آپ اس سے فیصلہ کریں گے، حکم یہاں سے لیں گے عربی کے. اور اگر ان کی اتباع کی خواہشات کی اتباع کرو گے بعد علم آ جانے کے بعد تو اللہ کہے تمہارا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا، کوئی وہ بھی نہیں ہوگا. سورہ مریم 19 سورت ہے اس کی 97 آیت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. پس بے شک ہم نے اس کو تیری زبان کے ساتھ آسان کر دیا تاکہ تم متقین حفاظت کرنے والوں کو اس کے ساتھ خوشخبری دے اور جھگڑالو قوم کو اس کے ساتھ خبردار کرے. اچھا اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے اس کو، یعنی کس کو آسان کر دیا تیری زبان میں ہے؟ روح جو اللہ تعالیٰ کی روح نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو روح آئی ہے وہ اللہ کا لوگوں یعنی مخاطب بشر کوئی بھی ہسٹری میں ہر زبان ہے. تیری زبان ہر انسان کی زبان عجمی ہے، یاد رکھے. اللہ کی زبان کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے کلام عربی میں جو نازل کیا وہ تو قرآن عربی ہے، لیکن انسان جو بولتا ہے وہ عجمی زبان ہے. تو کہہ رہے تیری زبان کا مطلب یہ کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں زبان تھی وہ اللہ کا کلام نہیں تھا. پھر بشر کی بات کرو، میں ایز اے بشر تھے یا نہیں تھے؟ نہیں مان رہا. تو وہ زبان جو تھی اس کی زبان میں آسان کر دیا. اور آج جو زبان آپ بولتے ہیں وہ آسان ہو جائے گا. چاہے انگریز بول رہا ہے اس کی زبان میں آسان ہو جائے گا. ہر زبان اس کی زبان میں آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ ایک قانون وہی میں نے بتایا، روح جب ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس کی زبان میں آسان ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں پرنسپل ونس ٹرانسفرڈ. ایک پرنسپل جب ایک عربی زبان ہو یا کوئی زبان سے کوئی دوسری زبان میں چلی جاتی ہے تو وہ روح جو آپ سمجھ جاتے ہیں تو وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کی اسپرٹ.
تو اس کی زبان بن جاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے اس طرح یہ لکھا ہے, اسی طرح تیری زبان میں اس کو آسان کر دیا. تو جھگڑالو قوم کو خبردار کر اور بشارت متقین جو تقوی لا رہے ہیں ان کو بشارت خوشخبری سنا. تو ہر زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ عربی زبان کے ساتھ جو روح آ رہی ہے دوسری زبان میں, اس کو آپ ایمان لا رہے ہیں, تو وہ بھی آجمی عربی کا کوئی فرق نہیں ہے. یہاں دیکھیے ابراہیم سورہ 14 میں 4 اور واضح ہو جائے گی بات. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کرے. بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اب جتنے رسول آئے دیکھیے, وما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا رسول کو من رسول کسی رسول سے, الا بلسانی قومی سوائے قوم کی زبان کے ساتھ تھے وہ. اور وہ آن کے کیا کہتے ہیں لیبین لہم, تاکہ ان کے لیے وضاحت کر دے ان کی زبان میں. یعنی قوم کی زبان کے اندر جو میں تیزے سمجھا رہا تھا, عربی میں تو اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہوا ہے, عربی کا قرآن اللہ کا کلام. قوم کی زبان میں وضاحت کیسے ہوگی؟ مختلف قومیں مختلف زبانیں, کیسے وضاحت ہوگی بتائیں آپ؟ تو رسول آن کے قوم کی زبان میں وضاحت کر رہا ہے. یہ دیکھیے پرنسپل لا بنایا اللہ نے. وما ارسلنا من رسول ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو الا بلسان قومی سوائے وہ قوم کی زبان کے ساتھ تھا, تاکہ لیبین لہم تاکہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے لیے اس قوم کی زبان کے اندر. یہی میں آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ سنت رسول میں ہر جگہ ہر زمانے میں یہی ہوگا کہ قوم کی زبان میں آپ وضاحت کریں گے تو روح ٹرانسفر ہو جائے گی, تبھی تو نان عربک اسپیکنگ پیپل ایمان لائیں گے. ورنہ تو یہ محدود زیادہ صرف عربیوں کے لیے. پوری دنیا میں نے بتایا میجورٹی تو نان عرب مسلم جو پوری ورلڈ میں جو ہے وہ عرب سے زیادہ مسلمان نان عربز ہیں. اس کا عربی لینگویج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمام دنیا میں ٹرانسلیشن موجود ہے. آپ کون سی زبان میں پڑھ رہے ہیں؟ اردو میں, اور کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کتنے آدمی ہیں یہاں پر جو عربی نہیں جانتے اور آیت پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن میں, اور ٹرانسلیشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. کہتے نہیں کہتے آپ؟ کیا عربی کو کہتے ہیں آپ؟ عربی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ترجمہ کو کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ آپ کو ایشورنس کیسی اللہ کہہ رہا ہے؟ وہ ٹرانسفر اگر روح ہو گئی تو اسی بیس پہ تو کہہ رہے ہیں آپ. تو وہی یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول آن کے قوم کی زبان میں وضاحت کرتا تھا, اور اس کا رول یہی ہے کہ ہر زمان قوم کی زبان میں وضاحت کی اس نے, تاکہ وہ, اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, اللہ جانتا ہے کسے ہدایت دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ طاقت والا حکمت والا ہے. تو اس سے اوپر والی آیت میں اللہ کہہ رہا ہم نے تیری زبان میں آسان کر دیا. جو آسان کر دیا تو کیا کریں, متقیوں کو بشارت دے دے اور خبردار کر دے جو جھگڑالو قوم ہے. اور ہر رسول جو ہے وہ آ رہا ہے وہ آن کی قوم کی زبان کے اندر وضاحت کر رہا ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. ہر زمانے میں یہ ہوا کہ جو بھی آدمی ہے اللہ کی اس کی اگر وضاحت ہوگی, اس کو اگر اللہ نے وضاحت کر دی تو وہ دوسروں کو اسی قوم کی زبان میں وضاحت کرے گا. اور ضروری نہیں عربی آدمی ہو, پوری دنیا میں ہے. تو ساری دنیا میں چائنا میں جا کے دیکھیں وہاں تو سارے مسلمان نہیں, کیا چلے آپ ہزاروں لاکھوں میں کچھ تو ایمان والے ہوں گے. یہ بالکل ہی زیرو کر دیا آپ نے. آخر میں 2 آیتیں ہیں بس, اس میں دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. قال رب سورہ طٰہٰ 20 اس کی 25 سے 28. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہا اے میرے رب میرے لیے میرے سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرے عمل کو آسان کر دے اور میری زبان کی گھرا کو کھول دے کہ وہ میرا قول کہاوت سمجھ سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم جا کے فرعون کو جا کے پیغام دو اللہ کا میسج. تو فرعون نے تو موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا تھا, بڑا تھا. تو فرعون کی زبان اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان تو ایک ہی ہو گئی ہے بھائی. زبان ان کی وہی ہو گئی نا, جو بھی زبان تھی ان کی. حقلا بنا دیا ان کو استغفر اللہ ہے. یعنی اللہ کو, مجھے آپ بتائیں رسول موسیٰ علیہ السلام کو حقلا بنانے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقلے تھے پیغمبر, بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں حقلے تھے.
کیوں؟ اس سے کیا بتا؟ اگر حق لیں تو یہ سمجھیں کہ کوئی عقلہ اس دنیا میں ہو بیچارہ، اللہ اس کو اللہ کی وجہ تو اس کو بتائیں وہ خبروں نے عقلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عقلے تھے. کیا مطلب اس بات سے؟ کیا اس سے میسج کیا مل رہا ہے؟ نہیں، جب بھی اللہ کی آیت کی روح، غور سے سنیے گا، اللہ کی آیت کی روح جب عربی میں آپ کو وضاحت ہوگی اور جب آپ دوسرے کو اس کو زبان میں ٹرانسفرنس کریں گے تو آپ کی زبان کی گرہ بن جائیں گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کتنی مشکل بات ہے یہ کہ اللہ کی آیت اگر مجھ پہ واضح ہے اس کو میں کیسے زبان میں لاؤں، آپ کی اردو زبان میں کیسے کروں؟ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو آپ کو یہی دعا مانگنی پڑے گی، وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان سے اس گرہ کو کھول دے. تب بیان کر سکتے ہیں آپ قوم کی زبان کے اندر. آپ ورنہ بیان کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی اس زبان کی جس زبان آپ بولتے ہیں، جس زبان میں ہر زبان جو آدمی جس زبان میں وہ بول رہا ہے اس کے اندر اس کی گرہ کھل رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے، فرعون نے ان کو پالا تھا، پوسا تھا، اور وہ کون تھے؟ ان کی بیوی جو تھی انہوں نے ان کو پالا تھا. ان کا نام تو قرآن میں مینشن نہیں ہے، لیکن وہ اب جب اللہ نے کہا جا کے تم میسج دو تو ان کو پتا تھا کہ ایک تو فرعون کون ہے اور زبان ان کو پتا تھا. اب وہ زبان اللہ کے کلام کو جا کے انہیں ڈیلیور کرنا تھا، اللہ کا میسج. یہ تو پتہ ہے نا، انہوں نے کہا جا کے میسج دو فرعون کو. تو اب وہی کہہ رہے ہیں وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي کا مطلب ہے کہ میری گرہ زبان کی کھولنے کا مقصد کیا ہوا؟ کہ قوم کی زبان کے اندر واضح ہو. کیونکہ ہر زمانے میں یہی ہے، ہر رسول کا کام یہی ہے. ابھی میں نے پچھلی آیت پڑھی کہ وہ آن کے قوم کی زبان میں وضاحت کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ میری قوم کی زبان، تاکہ وہ یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ سکے میرے قول کو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو اس کے رزلٹ کیا ہوا؟ کیا فرعون مان گیا؟ اس نے بولا جادوگر بلاؤ. بھائی جادوگر ہے کوئی، جادوگر بلا لیا، پھر پوری ایک سلسلہ. لیکن جادوگروں نے جب دیکھا، کیونکہ جادوگروں نے جب دیکھا یہ تو ایکچول میں سانپ ہے، یہ انہوں نے تو رسیاں پھینکی جھوٹی جھوٹی ہیں، اور رسیاں پھینکی. وہ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے. یعنی جادو کا اثر ایسا ہے کہ ہم بھی ڈر سکتے ہیں. جادو ایک واحد ایک ایسی چیز ہے جو سچ نہیں ہوتا. وہ ایک ٹرک ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے، لیکن ایکچوئل سچ نہیں ہوتا. وہ جادو یہ ہے، بس جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. تو انہوں نے رسی پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ رسی ہے کیا، ایک دم صاف. تو آپ بھی تھوڑا گھبرائے، لیکن اللہ نے کہا پھینکو رسی آسا کو. تو وہ سانپ بنا ثعبان. جادوگر تو جانتے تھے اپنی ٹرکس، لیکن انہوں نے دیکھا یہ تو سچ مچ سانپ ہے بھائی. زندہ ہو گیا، قرآن میں لکھا حیہ ہو گیا، اور ایک جگہ لکھا جن ہو گیا، چھپ گیا، شیلڈڈ ہو گیا. تو وہ تو سمجھ گیا یہ جادو نہیں ہے، تو سجدے میں جا پڑے، جو سچ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوئی نعوذ باللہ عقلے نہیں تھے. ان کو قرآن اللہ کہہ رہا ہے ہر رسول قوم کی زبان میں وضاحت کرے گا ان کے اسپرٹ کو، روح کو. اللہ کی آیت کی جو عربی ہے، اللہ کلام جو عربی میں ہے، اور اللہ کلام اللہ کی روح عربی ہے، روح الامین روح القدس جو ہے امانت دار، اس کو زبان میں بولنا تھا. تو انہوں نے کہا میری زبان کی گرہ کھولے ہوئی نہیں، ہر انسان کی زبان تو اور نہیں تو ٹرائی کریں، میں دعوت دوں گا کسی آن کے بیان کر کے دکھائیں اللہ کی آیت. آئیے آخری آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ پیج 25-26 الشورى 26 اس کی 83-84. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر، اور میری لیے زبان کو دوسروں کے لیے سچا بنا دے. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب، یعنی حکم جو ہے، یعنی اللہ کا حکم جو ہے اس کو عطا کر، اور صالحین جو اصلاح کرنے والے لوگ ان کے ساتھ کر دے، اور میرے لیے زبان کو، یعنی زبان کون سی جو وہ ٹرانسلیٹ میں بتائیں گے قوم کی زبان میں، اس کو سچا کر دے لوگوں کے لیے. یعنی وجعل لی لسان، اور کر دے میرے لیے جو روح اللہ تعالیٰ کی جو آیت کی روح ہے وہ تو عربی زبان ہے. اب زبان جو ہوگی دوسروں کے لیے، دوسروں کی زبان تو قوم کی زبان ہے نا، اس کے لیے ان کے لیے سچا کر دے. یعنی الٹیمیٹلی اللہ کی آیت کی روح عربی سے جو آئے گی وہ قوم کی زبان میں وضاحت کی جائے گی ہمیشہ. اور آج میں بتایا پوری دنیا میں وہ دیکھ رہے ہیں آپ، نان مسلم جو ہے، نان عربک اسپیکنگ پیپل آر مور اینڈ ان گریٹر نمبر
بہت زیادہ لوگ ہیں وہ سب مسلمان اپنے کو کہہ رہے ہیں اپیرنٹلی. اب اس میں کچھ تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کوئی بھی سمجھ نہیں رہا کوئی بھی روح کو, تو اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو عجمی زبان میں سمجھ رہے ہیں, نان عربک میں. یہی پورا لیکچر تھا, مگر سمجھانا یہ تھا روح کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی روح اور انسان کی روح میں فرق سمجھ لیں, مگر نفسیات جو ہے وہ روح نہیں ہے. یہ تھا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کی روح کے بارے میں. تو روح اللہ کی جبریل ہے, روح الامین ہے, روح القدس ہے, اور وہ قرآن کے اللہ کے کلام عربی میں ہے. یہ عربی زبان جو بولتے ہیں وہ نہیں ہے. عربی زبان ایسی جیسے اردو زبان ہے یا انگریزی زبان ہے جو اس وقت دنیا میں بول رہے ہیں لوگ, وہ انسان کی زبان ہے, اور وہ سب عجمی ہیں. باقی آپ سمجھ جاؤ.